190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। 9 मई के 4 मुकदमे में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त। एटीसी लाहौर ने बानी पीटीआई की जमानत पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को भी दलाइल के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर का जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन अदालत से भी रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत ने खिलाफ कानून वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हुक्मनामे के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। वज़ीर आला केपी को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। अज़मा बुखारी की फेक वीडियोस के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का FIA की रिपोर्ट्स पर इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप अदालत को बता दें तफ्तीश कर सकते हैं या नहीं, हम फिर किसी और को तफ्तीश दे देते हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया, फलक जावेद KP हाउस में मौजूद हैं, वहां छापा मारा मगर पेशरफ्त न हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप KP हाउस में कहां तक गए? वकील ने बताया, तफ्तीशी अफसर KP हाउस की सिक्योरिटी इंचार्ज के रूम तक गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वहां बैठकर चाय पी और वापस आ गए। इसीलिए शहरी राजीनामा कर लेते हैं और केसेस आगे नहीं चलते। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:15 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दाखिली सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे फिक्टिशियस केसेस हैं। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते? सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज ही नहीं है मुल्क में। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। पीटीआई के तमाम 80 रहनुमा सियासी कैदी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, 9 मई के वाकयात में पीटीआई मुलव्वस है तो सबूत सामने लाएं। जाली हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी, इस हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। ऑपोजिशन लीडर ने मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाया कि वो चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। कहा, गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी FIA कर रही है जो मोहसिन नकवी के मातहत है। ऑपोजिशन जमातें मुल्क और जमहूरियत की बका की जिद्दोजहद कर रही हैं। बानी पीटीआई ने लोगों के जहनों में नफरत भरी। 16 माह पुलिस रात पर चलकर हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमारे लिए बहुत आसान था कि असम्बली तहलील करके इलेक्शन करा लेते। अगर हम इलेक्शन की तरफ बढ़ते तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था। बानी पीटीआई ने मुल्क के सियासी माहौल को आलूदा किया। एक तरफ सिस्टम में रहना और दूसरी तरफ लॉक करना चाहते हैं तो मईशत के लिए घिनौना खेल है। मैं भाई भाई करता हूं और 2 मिनट पहले मैं उसके पास जो है उसको मैं टॉफी दे के जाऊं, वो कहता है उठा के कुर्सी मार दूंगा। ये टाउट है सर हजूरे वाला। ये आज मुझे नहीं, आप ही ने मुझे कहा था कि खड़े होकर इसको चुप कराओ। ये बदतमीज आदमी है। सैफुल्लाह अबड़ो बहुत बदतमीज आदमी है, ऐसे शख्स को ऐवान में नहीं बैठना चाहिए। सेनेटर शहारत आवान का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, कमेटी इजलास में वो कहता है कुर्सी उठाकर मार दूंगा। पैनल ऑफ चेयर इरफान सिद्दीकी बोले, हाउस को खराब ना करें, आप प्लीज बैठ जाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, स्टैंडिंग कमेटियां पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वहां ऐसे अल्फाज पर चश्मपोशी की तो मामला दूर तक जाएंगे। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तजवीज है मामला चेयरमैन को रेफर किया जाए।
تحریک انصاف کے رہنما شیخ امتیاز کی گرفتاری اور مقدمات سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. کہا بتایا جائے شیخ امتیاز کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں. شیخ امتیاز کو گرفتار کیا گیا تو شناخت پیش ہوئی یا نہیں. جو رپورٹس جمع کرائی گئیں اس کا بھی بتایا جائے ٹھیک ہے یا نہیں. جو سیاسی تعاون کی بات کی اسی طرح میں کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی اس صورتحال میں سیاسی تعاون مانگتا جو نا وہ آپ اس کے ساتھ کتنا تعاون کر سکتے تھے. اسی طرح سے بات نہیں. اس کو آپ کی ہاں سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے یا نیم سمجھا جائے رضامندی؟ فی الحال نہ ہی سمجھے. فی الحال نہ ہی سمجھے. وزیر اعظم نے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان سے سیاسی تعاون مانگا. ہماری طرف سے شہباز شریف کو انکار کر دیا گیا. جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا ہم سے الیکشن میں نشستیں چھینی گئیں. ہم کو اس طرح آؤٹ کرنا تھا. ہم نے پارلیمنٹ سیاست چھوڑی تو پھر آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہے گا. نور عالم خان کا بل ان کی ذات کی حد تک پرائیویٹ ممبر بل ہی رہے گا. نواز شریف کے رانا ثناءاللہ کے ذریعے اپوزیشن سے رابطوں اور صدر زرداری کی ملاقاتوں میں مماثلت. صدر زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی رانا ثناءاللہ کے مشن کا تسلسل تھا. ذرائع کا کہنا ہے صدر زرداری نے مولانا کو حکومت میں شمولیت کے بجائے سیاسی حمایت کا کہا. مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا مل کر چلیں گے تو پارلیمان کو اختیار ملے گا. کراچی کا میئر ہو, لاڑکانہ کا میئر ہو یا نواب شاہ کا میئر ہو, اس کے پاس ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس, یو سی چیئرمین کے پاس اور یو سی کونسل کے پاس بھی اختیارات ہوں تاکہ عوام کے مسائل حل کر سکیں. کراچی کا میئر ہو یا لاڑکانہ اور نواب شاہ کا, اختیارات میئر اور چیئرمین کو ملنے چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق کہتے ہیں مسلم لیگ نون ہماری ترمیم سے اتفاق کرتی ہے. اتفاق رائے کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی ملاقات کریں گے. سندھ حکومت این ایف سی ایوارڈ کے ہزاروں ارب روپے اپنے پاس رکھ لیتی ہے. کرپشن کمیشن اور نااہلی پیپلز پارٹی کا تو امتیاز ہے. سلام پیش کرتا ہوں ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کو کہ آج ان کی قیادت میں ایک ایسی افواج سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی اور جو وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایس آئی ایف سی کا جو تحفہ اس قوم کو دے رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں, میں اس پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آرمی چیف کی قیادت میں مضبوط فوج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. کل یوم دفاع پر دشمن کو پیغام دیں گے ہم زندہ قوم. گورنر سندھ کامران جسوری کہتے ہیں چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان آرمی چیف اور وزیر اعظم کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. گورنر ہاؤس کراچی میں کل شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. مسلح افواج کی جانب سے پرچم کشائی کی جائے گی. معروف فنکار ملی نغموں سے لہو گرمائیں گے. برآمدات سے متعلق نئی حکمت عملی تشکیل. کھانے پینے کی اشیاء کی برآمد کو مانیٹر کرنے کی تجویز. پھل, گوشت, مرغی, چینی اور چاول کی برآمد کی پالیسی سخت کی جائے گی. ذرائع کے مطابق ڈالرز کے نام پر اشیاء خورنوش باہر بھجوا کر یہاں قلت پیدا کر کے مہنگائی کر دی جاتی ہے. برآمد کرنے سے وہ چیز مہنگی ہوئی تو سخت اقدامات کیے جائیں گے. برآمد کنندگان کو بیرون ملک سے ملنے والا سرمایہ پاکستان لانے کا پابند کرنے کی بھی تجویز. تمام اقدامات کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. بہاولپور کے علاقے گری گنج بازار میں پرانی عمارت گر گئی. ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق, 1 کو بچا لیا گیا. مزید 2 افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری. کراچی لیاری ندی میں گرنے والے 2 سالہ حمید اللہ کی لاش نکال لی گئی. گزشتہ روز اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن روک دیا گیا تھا. حمید اللہ بھائی کے ساتھ کھیلتے ہوئے ندی میں گر گیا تھا. لاڑکانہ چاند کا اسپتال میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات. سابق ایم ایس ڈاکٹر گلزار کنیو نے مختلف کمپنیز کو 52 کروڑ سے زائد کی ایڈوانس رقم دی. ذرائع کے مطابق خریداری گئی مشینری کہیں موجود نہیں. ٹھیکوں, خریداری اور دیگر اخراجات کا ریکارڈ طلب. تحقیقات کے باوجود ڈاکٹر گلزار کنیو چاند کا اسپتال میں عہدے پر براجمان.
اسرائیلی فورسز کی غزہ اور مغربی کنارے میں دہشت گردی، مزید 18 فلسطینی شہید، الاقصی اسپتال کے قریب خیمہ بستی پر بم برسائے گئے، 4 فلسطینی جان سے گئے، متعدد زخمی۔ طوباس میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید۔ ایک ہفتے کے دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ جنین میں اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں کے باعث 4000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج۔ ڈنمارک دل حکومت کوپن ہیگن میں احتجاج کے دوران سماجی کارکن گریٹا کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ میں یرغمالیوں کی ہلاکت پر اسرائیل میں حکومت کے خلاف چوتھے روز بھی احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے صدر بائیڈن اسرائیل کے بغیر ہی حماس سے معاہدہ کر لیں، ہمارے پیاروں کو واپس لیں۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے حماس پر پابندی لگانے کے لیے بل کے مسودے کی منظوری دے دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو بڑا سیاسی دھچکا، حکومت کی اہم اتحادی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے راہیں جدا کر لی۔ نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں نے الزام لگایا جسٹن ٹروڈو نے وعدے کے باوجود سماجی بہبود کے کاموں پر توجہ نہیں دی، عوام کے بجائے کارپوریٹس کے مفادات کا تحفظ کیا۔ جسٹس ٹروڈو نے الزامات کی تردید کر دی، کہا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ میں اسکول میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ، 4 افراد جان سے گئے، 9 زخمی۔ واقعہ ریاست جارجیا کے علاقے ونجر میں پیش آیا۔ ہلاک افراد میں 2 طالب علم اور 2 ٹیچر شامل۔ مشتبہ حملہ آور گرفتار، کاؤنٹی شیرف کے مطابق 14 سالہ حملہ آور اسکول کا سابق طالب علم ہے۔ ڈیموکریٹ صدارت امیدوار کیملا ہیرس کا آٹومیٹک اسلحے پر پابندی کا مطالبہ۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار افسوس، گن کنٹرول سے متعلق گفتگو سے گریز۔ مکہ مکرمہ میں موسلا دھار بارش نے پھر جلد ہلیک کر دیا، مسجد الحرام سمیت دیگر گرد و نواح میں بادل جم کر برسے۔ مکہ میں بارش کے سبب سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کے 4 بچے بہہ گئے، 3 بہنیں جاں بحق، بھائی لاپتہ۔ AIY نیوز کا یوم دفاع پر اپنے غازیوں اور شہیدوں کو سلام۔ دیکھیں AIY نیوز پر خصوصی پروگرامز۔ آج رات 11 بجے واہگہ بارڈر سے ملی نغموں سے سجا خصوصی پروگرام اقرار الحسن اور ہارون رفیع کے ساتھ۔ ذیشان علی ملی نغموں سے لہو گرمائیں گے۔ 6 ستمبر کی صبح 9 بجے سے باخبر سویرا یوم دفاع اسپیشل۔ 4 بجے لائن آف کنٹرول سے خصوصی ڈاکیومنٹری دیکھیں، ہمارے جوان کیسے بنتے ہیں دشمن کے سامنے چٹان۔ AIY نیوز اور ISPR کی مشترکہ پیشکش۔ یادگار شہداء کراچی سے رات 11 بجے وسیم بدامی کا خصوصی پروگرام۔ بہادر سپوتوں کے اہل خانہ سے کریں گے ان لمحات کا ذکر جو انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر گئے۔ اہل خانہ سے شیئر کریں گے وطن پر جان قربان کرنے والوں کی یادیں۔ آسٹریلوی بیٹرز کی اسکاٹ لینڈ کے خلاف دھواں دھار بیٹنگ، T20 میں نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ آسٹریلیا نے میزبان ٹیم کے خلاف پاور پلے میں سب سے زیادہ 113 رنز بنا ڈالے۔ ٹریوس ہیڈ نے 17 گیندوں پر طوفانی نصف سینچری سکور کی۔ آسٹریلیا نے پہلے میچ میں بآسانی کامیابی حاصل کی۔ US اوپن کے 4 سیمی فائنلسٹ کھلاڑیوں کا فیصلہ ہو گیا۔ یانگ سنر نے ڈینیل کو شکست دے کر ٹاپ 4 میں جگہ بنائی۔ انگلش ٹینس سٹار جیک نے آسٹریلوی حریف کو زیر کیا۔ پہلا سیمی فائنل یانگ سنر اور جیک کے درمیان ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں دونوں امریکی کھلاڑی ٹیلر اور فرانسس سامنے سامنے ہوں گے۔ لوئس سوارز نے انٹرنیشنل فٹ بال کو الوداع کہہ دیا۔ یوراگوئے کے اسٹار فٹ بالر کل پیراگوئے کے خلاف آخری انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے۔ سوارز کو 17 سال کے کیریئر میں یوراگوئے کے لیے ریکارڈ 69 گول کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔
اور منفرد آواز اور تیکھے انداز والے اداکار عابد علی کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال ہو گئے. سٹیج، ٹی وی اور فلموں میں اپنے فن کا لوہا منوایا. مشہور ڈرامہ وارث میں دلاور کے کردار نے عابد علی کو لازوال بنا دیا.